بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عزیز الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں دادا اسلامک چینل۔ ناظرین کرام، دادا اسلامک چینل کے قیام کے اغراض و مقاصد متعدد ہیں، لیکن اس میں سے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا میں جو غلط سلط دین کے بارے میں معلومات پھیلائی جا رہی ہیں ان کی نشاندہی کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے میری نگاہ میں مختلف غلطیاں آتی جائیں گی میں ان کی نشاندہی کرتا رہوں گا اور اسے اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آج 20 رمضان المبارک سن 2020 کی تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، اور انگریزی تاریخ ہے 14 مئی سن 2020۔ آج کے اپلوڈ میں آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ امریکہ USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک وہاں کی مقامی اداکارہ گلوکارہ جس کا نام جینیفر گراؤٹ ہے، اس نے قرآن کریم کی تلاوت اپلوڈ کی۔ اتنی عمدہ اس نے قرأت کی ہے امریکی نے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے شرم کا اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ ایک امریکی گلوکارہ جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گی تو ظاہر ہے کہ انگریزی کا تلفظ اور عربی کا تلفظ بہت بڑا فرق ہے، تو اس نے پہلے اس لہجے کو سیکھا ہوگا، اس میں کمال حاصل کیا ہوگا، پھر اس نے قرأت کی ہوگی۔ یہاں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قدم قدم پہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، مفت تعلیم ہے، اور اس کے بعد جو حشر ہے، آج ہی کی تاریخ میں ایک پاکستانی نامور گلوکارہ نے اپلوڈ کی ہے تلاوت۔ اللہ معاف کرے، بس اللہ معاف کرے، انہیں قطعاً کوئی اس بات سے تعلق نہیں ہے، انہیں اپنے واچ ٹائم سے اور ویوز سے غرض ہے، اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ یہاں پر لوگ مذہبی ایک طرح سے جنون کا شکار ہیں، مذہب کے دیوانے ہیں، کوئی ڈس لائک بھی نہیں کرے گا، تو انہوں نے ایک ایسا قرآن کریم کا، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، آخرت کا بھی خوف نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے جو کچھ ہے، اور نہ ہم میں سے کسی اور کو کوئی خوف ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں یہ بات سنی تھی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کہی جاتی رہی ہو، کہ میاں قرآن کا مطلب جو ہے یہ اس کو سمجھنے کا ہے، رٹو طوطے کی طرح قرآن شریف پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ قرآن کریم جو ہے سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، رٹو طوطے کی طرح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس طرح سے گویا بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ یہ اس کا جو متن ہے، متن قرآنی، وہ غیر اہم ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دنیاوی اسکالرز اور اپنے اپنے شعبے کے ماہرین، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، وہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہ تو پڑھ سکتے ہیں، نہ انہیں اس بات کا کوئی ادراک اور احساس ہے کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے۔ اس کے بجائے وہ غلط سلط ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں، اور پھر منہ کھول کے تمام بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، آپ حضرات سے، کہ خدا کے واسطے خود بھی پڑھیں قرآن کریم کو۔ صحیح پڑھنا جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے، بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ جب تک آپ اس کو صحیح پڑھیں گے نہیں، اس کے معنی کو سمجھنا یہ بالکل ایک ثانوی بات ہے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم اس معاملے میں بہت سخت ہے، اور انہوں نے بے تحاشا اس معاملے میں لتاڑا لوگوں کو، اور انہوں نے کہا کہ تم 16 برس اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے اندر ضائع کر دیتے ہو، اور قرآن سے تمہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، تم نے عربی سیکھی۔ اس طریقے سے وہ ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے، اور بالکل صحیح فرماتے تھے کہ یہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو بالکل ثانوی حیثیت دے رکھی ہے، ان کے پاس اگر یہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ یومیہ بھی نکال لیں
تو قرآن کریم درست ہو سکتا ہے. اور پھر یہ جو معنی اور تراجم اور تفسیر جو ہے یہ کسی استاد سے پڑھیں، خود سے برائے مہربانی زحمت نہ کریں. تو یہ جو پاکستانی گلوکارہ ہیں خدارہ انہیں خیال کرنا چاہیے، نام نہ ڈبوائیں، اس پوسٹ کو ہٹا دیں. قرآن کریم میں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو مانیں، آخرت کو مانیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.